بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ 5 نکات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق ریاست سے ہے، اور حکمران اس کی طرف توجہ کریں تو پھر ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہو سکتا ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہم عوام کو وہ اصول دے سکتے ہیں جن سے ایک فلاحی ریاست قائم ہوتی ہے۔ پہلا نکتہ، اسلامی جمہوریت کا استحکام۔ اسلام مجلس شورا کا قیام چاہتا ہے، اور اسلامی جمہوریت کے استحکام کے لیے ایسے نمائندوں کا چناؤ ضروری ہے جو خود اقتدار کے لالچ میں نہ ہوں اور انہیں اقتدار کا لالچ نہ ہو۔ ممبرز چنے جائیں جو مجلس شورا کے حساب سے ان کا انتخاب ہو۔ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ممبران کا انتخاب کریں جو اسلام کو سمجھتے ہوں، اسلامی نقطہ نگاہ کا ان کو علم ہو، اور وہ ہمدرد ہوں اور لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں، لوگوں کے دکھوں اور تکلیف کو سمجھنے والے ہوں۔ اسلامی جمہوریت کا قیام بنیادی امر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی اسلامی جمہوریت قائم ہو۔ اس کے بعد معاشی مساوات پر مبنی نظام کا فروغ۔ اسلام مساوات کا معاشرہ چاہتا ہے۔ اس معاشرے میں تمام لوگوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور معیشت کا نظام غریب اور امیر کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ جو ہمارے جاگیرداری سسٹم ہے، اس جاگیرداری سسٹم تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس زیادہ زمینیں ہیں ان سے لے کر وہ زمینیں ایسے لوگوں میں تقسیم کی جائیں جو کاشتکاری کرنا چاہتے ہوں اور اپنی حالت کو بھی بدل سکیں اور ملک کے حالات کو بھی بدل سکیں۔ تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ایک مرلہ زمین بھی نہیں ہے کاشتکاری کے لیے، تو وہ لوگ ان لوگوں کو کاشتکاری کے لیے حکومت زمین مہیا کرے تاکہ وہ بھی اپنا روزگار کما سکیں، اور ہنر مند افراد کو بھی سہولتیں دی جائیں اور وہ اپنا معاشی نظام ٹھیک کر سکیں۔ جب تک معاشرے میں اونچ نیچ رہے گی اس وقت تک مساوات کا توازن بھی بگڑا رہے گا اور معیشت کا توازن بھی بگڑا رہے گا۔ ہمارے ہاں رشوت، بے انصافی اور بدعنوانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جس ادارے میں بھی چلے جائیں، جس محکمے میں بھی چلے جائیں، چھوٹے سے لے کر بڑا ملازم رشوت طلب کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ناسور بہت زیادہ دولت اکٹھی کر چکے ہیں اور ملک کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصاف پر بہت زور دیا ہے، اور بے انصافی کو اپنے دور میں ختم کیا اور بالکل صحیح فیصلے دے کر انصاف کی، عدل کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور چھوٹے اور بڑے کے قانون کو ختم کیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں
اسی لیے تباہ ہوئی کہ وہ جب ان کا کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی، اور جو بڑا آدمی جرم کرتا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں ہر طرف ظلم کی بنیاد پڑی۔ اور ایسے معاشرے جن میں بے انصافی کا، جس میدان میں بھی ہوں، بے انصافی کا دور دورہ ہو تو پھر وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے دولت اور ملازمتیں حاصل کرتے ہیں، رشوت دے کر اپنے کام کرواتے ہیں، یا رشوت کے بغیر، ایسے بھی ادارے ہیں جہاں رشوت کے بغیر کبھی بھی آپ کا کام نہیں ہوگا، تو ایسی لعنتوں کو ختم کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں انصاف کا دور دورہ ہو اور لوگوں کو انصاف مل سکے، اور بدعنوانی ختم کر کے اہلکاروں کو صحیح اسلامی شعور دے کر ان کو اس بات سے روکا جائے، اور پھر اگر وہ نہ رکیں تو سخت قانون بنایا جائے، اور اسلام میں اس کے متعلق قانون بھی ہیں، تو ان قوانین کو لاگو کر کے رشوت، بے انصافی اور بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے۔ کوئی بھی ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں اسلامی طرز زندگی کی وجہ سے اور بھی بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے، تو پھر ہمیں علم پر زور دینا ہوگا، گھر سے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، ان کو حق سکھانا ہوگا، ان کو سچ بتانا ہوگا، ان کو انصاف کا بتانا ہوگا، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا ثبوت دے کر ان کو ایسی راہ پر گامزن کرنا ہوگا جو جہالت سے علم کی طرف جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مسجدوں کو، والدین کو، سرکاری سکولوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور دینی تعلیم کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، اور پھر دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین بندوبست ہونا چاہیے، اور جدید سائنسی کار سے سائنسی علم کو سیکھا جائے، اس کے لیے بہترین نظام ترتیب دیا جائے تاکہ ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو، اور ہمارے لوگ جدید علم سے بھی بہرہ مند ہو سکیں، اور اسلامی اصولوں، اسلامی علم کو سیکھ کر دیانتدار ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، بدعنوان نہ ہوں۔ پانچویں بات جو آپ سے میں نے کرنی ہے وہ قومی اتحاد کو مضبوط بنانا ہے، اور یہ اس صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب ہماری قومی زبان کو مضبوط کیا جائے، لسانی تعصبات کو ختم کیا جائے، مذہبی منافرت کو ختم کیا جائے، تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ کل مسلم اخواتن، کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو قومی اتحاد عمل میں آئے گا، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور ہمارے ملک میں لوگ متحد ہوں گے اور اپنے حقوق کا بھی تحفظ کر سکیں گے، اور جب دشمن ہم کو غلط نگاہ سے دیکھے گا تو اس وقت بھی ہم مضبوط ہوں گے اور دشمن کے چھکے چھڑا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تکمیل ہونی چاہیے، اور اس میں تمام لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے، اور یہ تعاون فرض ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے
جو اسلامی جمہوریت کے مطابق ہو، مساوات پر مبنی ہو، رشوت، بے انصافی اور بدعنوانی نہ ہو، تعلیم ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، ہمارے دماغ دینی ہوں، ہماری سوچ اسلامی ہو، اور ہم اپنی اس سوچ کو آگے بڑھائیں، محنت کریں، تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بن کر قوموں میں اپنا ایک مقام پیدا کریں، ہمارا جھنڈا اونچا ہو اور ہمارا ترانہ افتخار کے ساتھ بجتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔